الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ليس البر أن تولوا وجوهكم، ساری نیکی اسی میں نہیں کہ تم پھیر لو اپنے چہروں کو قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی جانب، ولیکن البر من آمن باللہ، اور لیکن نیکی والا تو وہ ہے جو ایمان لایا اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے ساتھ، والملائکہ، اور فرشتوں کے ساتھ، والکتاب والنبیین، اور کتاب اور نبیوں کے ساتھ، وآت المال علی حبہ، اور جو دے مال کو محبت پر، ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، قریبی رشتہ داروں کو اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کو، والسائلین وفی الرقاب، اور سوالیوں کو اور گردنیں آزاد کرنے میں، واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ، اور قائم کرے نماز کو اور ادا کرے زکوٰۃ کو، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور پورا کرنے والے اپنے وعدوں کے ساتھ جب وعدہ کریں وہ، والصابرین فی البأساء والضراء، اور صبر کرنے والے تکالیف میں اور پریشانیوں میں، وحین البأس، اور لڑائی کے وقت، اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، واولئک ھم المتقون، اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 22واں رکوع آیت نمبر 177 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل آپ حضرات نے سنا دوسرے پارے کی ابتدا میں کہ جب
اللہ رب العزت نے قبلہ تبدیل فرمایا تو کئی لوگوں نے بڑے اعتراض کیے، ان کے جوابات دیے گئے، آپ حضرات نے تفصیل سے سنے۔ اس کے بعد مسئلہ الہ کا تذکرہ کیا گیا اور مسئلہ حق چھپانے والے علماء کے اوپر تخفیف کے طور پر لعنت کا ذکر کیا گیا۔ یہ جو تحویل قبلہ کا مسئلہ تھا، اس کو بنیاد بنا کر اہل کتاب خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک گویا کہ تحریک چلا رہے تھے، جگہ جگہ آپ کے خلاف اسی بہانے کو، چونکہ اور نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر کوئی اعتراض ملتا تھا، نہ آپ کے کردار پر کوئی اعتراض ان کو ملتا تھا جس کو بہانہ بنائیں، تو اور تو بہانہ ان کے پاس تھا کوئی نہیں، تو اس کو بہانہ بنا کر خوب جگہ جگہ بحث و تکرار اور الجھاؤ اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کی کوششیں کی جاتی تھیں۔ اور یہ بھی ایک دھوکہ ہی ہوتا ہے، بعض دفعہ انسان بڑے اہم مسائل کو چھوڑ کر چھوٹے مسائل میں پڑھ کر جھگڑ کر بس انہی میں اپنی زندگیاں اور ساری توانائیاں برباد کر دیتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس اس بات کو اب چھوڑو بھی صحیح، سارا دین اسی میں نہیں ہے کہ منہ ادھر کرنا ہے یا ادھر کرنا ہے، دین کے احکامات اور بھی ہیں اس کے علاوہ۔ جو اہل کتاب تھے ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، وہ بھی ایک دوسرے کے قبلے کی اتباع نہیں کرتے، چونکہ چنانچہ نصارہ مغرب کی جانب، نصارہ مشرق کی جانب اور یہود مغرب کی جانب، چونکہ حضرت مریم علیہ السلام جب جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس بشارت لے کر آئے تھے تو وہ مشرق کی جانب گئی تھی، اس لیے بس وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اسی مشرق کی جانب کو پکڑے بیٹھے تھے، بیت المقدس کی مشرق کی جانب، اور دوسرا گروہ مغرب کی جانب کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ جتنی بھی سمتیں ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، کسی ایک جہت اور سمت کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اصل تو اللہ کا امر اور اللہ کا حکم ہے، جس طرف اللہ حکم دے بس اس طرف رخ کرو۔ یہ تو ایک انتظامی امور کے طور پر کہہ لیں، اجتماعیت کے لیے کہہ لیں کہ تاکہ سب ایک ہی رخ پر کھڑے ہو کر عبادت کریں، ورنہ کسی ایک سمت کے اندر کوئی کمال نہیں ہے، اصل کمال تو اللہ کے امر کے اندر ہے۔ تم اللہ کا حکم ماننے والے بنو اور اس بحث والے سلسلے کو اب ختم کرو کہ منہ ادھر کرنا ہے یا ادھر کرنا ہے، جدھر رب نے کہا ہے ادھر ہی کرنا ہے، اور یہ باقی جو دین کے احکامات ہیں ان کی طرف توجہ کرو۔ اب باقی احکامات بڑی تفصیل کے ساتھ، یہ بڑی جامع آیت مبارکہ ہے، اس میں ایمانیات کا بھی ذکر ہے، اعمال کا بھی، عبادات کا بھی، اور اچھے اخلاق کا بھی ذکر ہے۔ فرمایا ان چیزوں کو اپناؤ اور تاکہ تم اللہ کے ہاں کامیاب ہو جاؤ۔ چنانچہ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کوئی ساری نیکی یہ نہیں، البر میں الف لام کمال کا، یعنی کامل نیکی یہی نہیں ہے، ساری نیکی اسی میں نہیں بند ہے کہ ان تولوا وجوہکم، کہ تم پھیرو اپنے چہروں کو قبل المشرق والمغرب، مشرق کی جانب یا مغرب کی جانب، ساری نیکی اسی کے اندر بند نہیں ہے۔ یعنی نیکی کا کام یہ ہے، اب قبلہ رخ ہونا نماز میں یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے، اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرنا، لیکن ساری نیکی اسی میں تو نہیں ہے نا کہ باقی سارے مسائل چھوڑ دیے جائیں، بس اسی پہ بندہ صبح و شام جھگڑتا رہے کہ جناب منہ ادھر کرنا ہے یا ادھر کرنا ہے۔ جیسے ہم اپنی بات بھی کریں، فروعات میں جھگڑ کے نا آپس میں کئی گروہ بن گئے، اور جناب دوسرے گروہ کو بالکل برداشت ہی نہیں کرتے، معمولی فروعی مسائل میں ہاتھ باندھنے کی بات آئی، اس پہ جھگڑا ہو گیا، اور اتنا جھگڑا ہوا کہ دوسرے کو جناب ہم نے ایسے الفاظ کہہ رہے ہیں جو شرعاً اتنا بڑا جرم تھا۔ دیکھو ایک مسلمان کی کوئی عزت احترام بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ایسے وہاں پہ چلے گئے۔ وہ سردار جی کے گھر چور آئے نا، سردار جی کے گھر چور آئے، سردار جی جاگ گئے، چور بھاگ گیا، یہ پیچھے لگے، بھاگتے بھاگتے چور کو پیچھے چھوڑ دیا، خود آگے نکل گئے۔ 2 کلومیٹر آگے جا کے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو چور تو نظر نہ آیا، کہنے لگے ایک ساڑھے گھر چوری کر دیو، دوسرا پھر ساڑھے نہ ریس لانے ہو۔ تو ہم بعض دفعہ کام یہ کر رہے ہوتے ہیں اپنے طور پہ ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، یار یہ کام بہتر ہے، یہ فروعات کے جھگڑے یہی ہوتے ہیں نا کہ یہ کام بہتر ہے یا یہ بہتر ہے، بس اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوتا۔
اور بہتر اور غیر بہتر کے چکر میں ہم حرام تک جا پہنچتے ہیں، آگے نکل جاتے ہیں۔ نکلے تھے کہ یار یہ افضل ہے، یہ غیر افضل ہے، بس اتنی بات ہے، یہ کر لو تو میرے نزدیک یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے، آپ کے نزدیک یہ والا زیادہ بہتر ہے، تو یار میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے، یہ عمل کرو، اتنی بات تھی نا۔ اس پہ جناب جھگڑ کے ایسی بات شریعت کے کسی حکم کی توہین کر بیٹھے کہ اپنی زندگی اپنے اعمال سارے برباد کر بیٹھے۔ تو ایسی چیزوں سے اللہ میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فروعات میں جھگڑنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اللہ ہمیں اصول پہ پختہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فروعات میں گنجائش ہوتی ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم، ساری نیکی یہی نہیں ہے کہ تم پھیرو اپنے چہروں کو قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی جانب، ولکن البر، او تمہیں بتاؤ نیکی کے کام کون سے ہیں۔ فرمایا ولکن البر من آمن باللہ، لیکن نیکی والا تو وہ شخص ہے جو اللہ پر ایمان لایا۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھا، ورنہ اللہ تعالیٰ کو تو وہ لوگ بھی مانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لایا، اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کے اختیارات اور کمالات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر ایمان لایا۔ اب آخرت کے دن پر ایمان بھی اسی طرح جیسے اللہ نے بتایا، ورنہ یہود و نصارہ کا عقیدہ بھی تو تھا آخرت کے بارے میں، لیکن کیا کہتے تھے؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے، اگر گئے بھی صحیح تو چند دنوں کے لیے جائیں گے۔ اور کبھی یوں کہا کرتے تھے لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، قیامت تو ہوگی لیکن جنت میں وہی جائے گا جس کے اوپر یہودیت اور نصرانیت کا ٹھپا لگا ہوا ہوگا۔ فرمایا نہ، اس طرح مانو جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے۔ وہ کیسا ہے؟ فرمایا فمن ثقلت موازینہ، جس کے میزان کا پلڑا بھاری ہو گیا، جو میزان کے نیکیوں کے اعمال کا پلڑا بھاری کر گیا، فاولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کے میزان کا پلڑا ہلکا ہو گیا، فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، یہ خسارے والے ہیں اور ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اس طرح مانو قیامت کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اور نمبر 3 والملائکہ، فرشتوں پر ایمان، اللہ کے سارے فرشتے برحق ہیں، ان میں جبرائیل سید الملائکہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، وہ یہودی کہا کرتے تھے نا جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آتا ہے اس لیے ہم نہیں مانتے۔ اللہ نے فرمایا من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، جبرائیل اپنی مرضی سے تھوڑی وہی لے کر آتا ہے، یہ تو اللہ کے امر سے لے کر آتا ہے، اس لیے جبرائیل کسی فرشتے کے ساتھ بھی عداوت جائز نہیں۔ والکتاب، اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان، جو بھی اللہ نے کتابیں نازل کی، چاہے ان کے نام ہمیں نہ بھی آتے ہوں، تورات انجیل زبور یہ تو نام آتے ہیں نا، باقی اس کے علاوہ بھی اللہ نے کتابیں نازل کی۔ فرمایا جو اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں، اللہ کی ساری کتابوں پر ہمارا ایمان۔ والنبیین، اللہ کے سارے نبیوں پر ہمارا ایمان ہے۔ ایمان لانے والا ہی کامیاب ہوگا، کسی ایک نبی کی ادنا سی بے ادبی بھی جائز نہیں ہے۔ چھٹے پارے کے شروع میں ہے نا، بعض لوگوں نے کہا نؤمن ببعض ونکفر ببعض، بعض نبیوں کو تو مانتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں۔ ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، چاہتے یہ ہیں بیچ میں ایک اور راہ بنائیں، یعنی ایک تو ہے نا نبیوں کا انکار کرنے والے، ایک ہے اقرار کرنے والے، یہ بیچ میں کوئی راہ بنانا چاہتے ہیں، بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو۔ فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، یہ بیچ میں راہ بنانے والے بھی پکے کافر ہیں۔ سارے نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے، تو یہ ایمانیات۔ فرمایا اس پر محنت کرو، ایمان کی محنت کرو، چھوڑو جھگڑوں کو۔ اور اس کے بعد مالی عبادات کی طرف بھی ذرا، وہ
ادھر ہمارے وہ ساتھی تھے چلے گئے، پتہ نہیں نام ذہن سے نکل گیا، وہ اکثر کہتے تھے کہیں چندے کی بات شات کرو نا، ارے جی دل تو بڑا کیا تھا لیکن جیب سے تھندار بیٹھا ہوا ہے اللہ فرماتا ہے کچھ تھندار ہٹاؤ جیب تو یہ کام کرو۔ وآت المال علی حبہ، اور کامیاب تو وہ ہوا، نیکی تو اس نے کمائی جس نے مال دیا، علی حبہ، اس کی محبت پر۔ یہ ہی ضمیر کا مرجع ذرا دھیان کرنا، دو مطلب ہیں۔ علی حبہ، مال دیا مال کی محبت کے باوجود، دل میں مال کی محبت تھی، پیسہ کس کو اچھا نہیں لگتا، اس کا دل کرتا ہے میرے پاس مال نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی دے دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہتر صدقہ وہ ہے تو اس وقت صدقہ کر جب تو صحت مند بھی ہو، مال کا مالک بھی ہو، زندگی کی امید بھی تجھے ہو، فقر کا ڈر بھی ہو، پھر اللہ کے نام پر دے، یہ بہتر صدقہ ہے، یہ مال کی محبت کا وقت ہے۔ حتیٰ کہ جب روح تیرا حلق تک پہنچ جائے اس وقت تو کہے فلاں کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا۔ فرمایا نبی پاک نے، فرمایا اب تو ہے ہی فلانوں کا، تیرا تو نہیں ہے نا، اب تو مال نے خود بخود فلانے کے پاس چلا جانا ہے۔ موت کے وقت تو اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ فلاں کو اتنا دے دو، اب تو مال نے جانا ہی فلاں کے پاس ہے۔ بہتر صدقہ وہ ہے جو صحت کے ایام میں کر، جب مال کی محبت موجود ہو۔ تو جب موت سامنے آتی ہے پھر تو مال کی محبت نکل جاتی ہے نا دل سے، پھر تو آخرت سامنے آ جاتی ہے۔ وآت المال علی حبہ، اس وقت مال دے جب مال کی محبت دل میں موجود ہو، اور اس محبت کو قربان کر اور دے اللہ کے نام پہ۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم ساری نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کے نام پر صدقہ نہ کر دو، اپنی پیاری چیز اللہ کے نام پر نہ دے دو۔ حضرت ابو طلحہ تشریف لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم قرآن میں کہہ رہے ہیں اس وقت تک تم کامل نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ محبوب چیز میرے نام پر صدقہ نہ کر دو۔ یا رسول اللہ، یہ جو میرا باغ ہے بیرخا والا، یہ میٹھا پانی کا کنواں بھی اس کے اندر موجود ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نگاہ دوڑائی، مجھے اپنے سارے مال میں یہ باغ سب سے زیادہ پسند تھا، اے اللہ کے نبی اس باغ کو میں اللہ کے نام پر صدقہ کرتا ہوں، جہاں آپ چاہیں اس کو صرف فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ ذَاتَ مَالُ رَابِحٍ، بڑے نفع والا مال ہے، بڑے نفع والا مال ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اس مال کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، غریب رشتہ داروں میں بانٹ دو۔ ابو طلحہ نے کہا میں نے کر دیا یا رسول اللہ جیسے آپ نے فرمایا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، محبت کے باوجود، جس مال کی محبت دل کے اندر موجود ہو اس مال کو اللہ کی راہ پر لٹا دو، پھر دیکھو ایمان کہاں پہنچتا ہے۔ تو ایک مطلب یہ ہوا علی حبہ، مال کی محبت کے باوجود مال اللہ کی راہ میں دے دو۔ علی حبہ کا دوسرا مطلب، حبہ میں ہی ضمیر کا مرجع اللہ کی ذات۔ وآت المال علی حبہ، مال دو اللہ کی محبت پر، اللہ کی ایسی محبت تیرے دل میں ہو، اللہ کے دین کا تقاضا جب بھی کوئی آئے اللہ کے نام پر مال خرچ کر دیا کرو، رب کی محبت کی خاطر، کسی اور وجہ سے نہیں، کوئی نمود و نمائش مقصود نہ ہو، کوئی برتری مقصود نہ ہو، کوئی اپنے اور غرض نہ ہو، دنیا کا منافع نہ ہو۔ وآت المال علی حبہ، مال دو صرف کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں۔ یہ دیا ہوا اللہ کے نام پہ، اللہ نے دیا ہے، اللہ ہی کے نام پہ دینا ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمانے کا فیصلہ کیا۔ ایک آدمی کو اس کے پاس فرشتہ گیا اور وہ مریض تھا، اس کے سر پہ بال نہیں تھے، گنجا تھا، اور فرشتے نے اس سے کہا کہ تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے تو یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، یہ چاہیے کہ میرے بال ٹھیک ہو جائیں۔ کہا انشاءاللہ اللہ ٹھیک کر دے گا، اللہ تعالیٰ کے امر سے بال ٹھیک ہو گئے۔ کہا اور کیا چاہیے؟ مال کون سا پسند ہے؟ انہوں نے کہا مجھے اونٹ بڑے پسند ہیں۔ کہا اللہ تعالیٰ تجھے اونٹ دے۔ ایک اونٹنی اللہ کی طرف سے دی، برکت کی دعا بھی دے دی۔ اور دوسرے کے پاس گئے، وہ برس کا مریض تھا، اس سے کہا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا شفا چاہیے۔
وہ بھی ٹھیک ہو گئے. مال کون سے چاہیے؟ گائے بڑی پسند ہے، گائے بھی دی اور برکت کی دعا بھی دے دی. تیسرا وہ نابینا تھا، اس سے پوچھا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے نظر چاہیے، بینائی چاہیے. دعا دی، اللہ تعالیٰ نے بینائی عطا کر دی. ہمارے جو ساتھی نیچے دیکھ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو بینائی دے اور اوپر دیکھیں انشاءاللہ. ہم بھی دعا کرتے ہیں. تو جناب اور کیا چاہیے؟ کہ بکری بڑی پسند ہے، کہ بکری بھی دی اور برکت کی دعا بھی دے دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تینوں بندوں کے پاس، ایک کے پاس اونٹوں کا ریوڑ تیار ہو گیا، دوسرے کے پاس گایوں کا ریوڑ تیار ہو گیا، تیسرے کے پاس بکریوں کا ریوڑ تیار ہو گیا، بڑے مالدار ہو گئے. اب آئی آزمائش، دوسری آزمائش آئی. پھر وہی فرشتہ ایک فقیر کی صورت میں گیا اونٹ والے کے پاس. دیکھو آپ گنجے تھے نا، لوگ مذاق اڑاتے تھے. اللہ نے اب بال دے دیے اور اللہ نے مال دے دیا. آپ فقیر تھے، لقمے لقمے کو ترستے تھے. آج یہ ریوڑ سارا آپ کے پاس ہے. جس اللہ نے آپ کے سر پر بال دیے ہیں، جس اللہ نے آپ کو اتنا مال دیا ہے، ریوڑ دیا ہے، اس اللہ کے نام پر ایک اونٹنی مجھے بھی دے دو. اس نے کہا جا کام کر اپنا، بڑا ہے اللہ کے نام پہ دے دو. میں تو خاندان ہی بڑا امیر ہے، ہمارے تو خاندان میں بڑے پیسے، تجھے کیا پتہ میں گنجا تھا، جا اپنا کام کر. اس نے کہا اگر تو جھوٹ بول رہا ہے نا، اللہ تجھے ویسا ہی کرے جیسا تو پہلے تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تو آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی. وہ مال مرنا شروع ہو گیا اور بال گرنا شروع ہو گیا، نہ مال رہا اور نہ بال رہا. دوسرے کے پاس پھر گیا، گایوں والے کے پاس، جو برس کا مریض تھا. اس سے کہا جس اللہ نے تجھے صحت دی ہے نا، تو بیمار تھا، لوگ نفرت کرتے تھے تیری بیماری کی وجہ سے تجھ سے، اب تو ٹھیک ہوا اور تو غریب تھا، لقمے لقمے کو ترستا تھا، اللہ نے مال دیا، اس اللہ کے نام پر ایک گائے مجھے بھی دے دے، میں بڑا غریب آدمی ہوں. اور نے کہا جا جا اپنا کام کر. بڑا آیا میں غریب تھا، ہم تو بڑے خاندانی امیر تھے، جا اپنا کام کر. اس نے دھتکارا. اس نے کہا اگر جھوٹ بول رہا ہے نا، اللہ تجھے ویسا کرے جیسے پہلے تھا، نہ مال رہا اور نہ صحت رہی. اللہ کے نبی فرماتے اسی طرح پھر ہو گیا. نابینے کے پاس گیا. آپ نابینے تھے، اللہ نے بینا کر دیا. آپ فقیر تھے، اللہ نے مالدار کر دیا. اس اللہ کے نام پر ایک بکری مجھے بھی دے دو. کہنے لگے وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے کہا تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا، بلکہ میں اس سے بھی کچھ آگے تھا. نابینا تو بعد میں کی بات ہے، میں تو کچھ بھی نہیں تھا، میرے اللہ نے مجھے وجود دیا. پھر میں واقعی نابینا تھا، میرے اللہ نے مجھے بینا کر دیا. میں لقمے لقمے کو ترستا تھا، میرے اللہ نے مجھے یہ سب کچھ دے دیا. تو نے رب کے نام پہ سوال کیے، ایک بکری نہیں، یہ ریوڑ کھڑا ہے، جتنا دل چاہے اس میں سے لے جا، جتنا دل چاہے اس میں سے، ہے ہی سارا اللہ کا. اللہ کے نام پر میں کیوں روکوں؟ جتنا دل چاہے لے جا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس فرشتے نے کہا مجھے نہیں چاہیے، میں تو فرشتہ ہوں، میں تو آزمائش کے لیے آیا تھا، تو کامیاب ہو گیا، تیرے دو ساتھی اور تو ناکام ہو گئے، اللہ تجھے مزید برکتیں عطا فرمائے. تو اللہ کے نام پہ دینے سے مال ختم نہیں ہو جاتا، اس میں مزید برکتیں آ جاتی ہیں. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، رب کہتے ہیں میری محبت پر ذرا کچھ قربانی کر کے تو دکھا نا، پھر دیکھ کیسی برکتیں آتی ہیں. علماء فرماتے ہیں کبھی دیکھو بکروں کو دیکھو روزانہ کتنے کٹتے ہیں نا، بسم اللہ اللہ اکبر، ذبح ہو رہے ہیں جناب، گوشت بھونا جا رہا ہے، کھائے جا رہے ہیں. اور ریوڑ ان کے دیکھو، بعض بنا دیکھتے ہو اتنے بڑے ریوڑ. اور کتے جو ہیں وہ اللہ کے نام پہ کوئی نہیں کٹتے. اور دیکھو جب کتی بچے دیتی ہے تو کتنے دیتی ہے؟ درجن تک چلی جاتی ہے، پورا کھڈا سا بھرا ہوتا ہے. اور جب بکری دیتی ہے عموماً ایک، کبھی دو، بہت کم کبھی تین بھی، لیکن عموماً ایک ہی ہوتا ہے، زیادہ ایک ہی ہوتا ہے، کبھی کبھی دو ہوتے ہیں، ایک دو، اور ادھر جناب درجن تک چلی جاتی ہیں. اتنے زیادہ ریوڑ تو کتوں کے نظر آنے چاہیے تھے، لیکن ان کے نظر نہیں آتے، بکروں کے ریوڑ نظر آتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جو میرے نام پر قربان ہوتے ہیں نا، ان کی نسل میں برکت ڈال دیتا ہوں. اسی طرح جو اللہ کے نام پر دیتا ہے اس کے رزق میں بھی کیا آ جاتی ہے؟ برکت آ جاتی ہے. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ فرماتے ہیں مال دے میری محبت پر. دینا کس کو ہے؟ فرمایا ذوی القربی، پہلے قریبیوں کو. پہلے کس کو دینا ہے؟ قریبیوں کو دینا ہے. جو فرائض ہیں نا ان کو تو ادا کرے. ایسا نہ ہو کہ والد صاحب کو پوچھے ہی نہیں، باپ جناب ایڑیاں رگڑ رہا ہو، اس کے لیے دوائی بھی نہ لے کر آئے، اس کے لیے کھانا بھی نہ لے کر آئے، بغیر خیراتیں کرتا پھرے.
ماں کو پوچھے ہی کوئی نہ, ادھر ادھر خیراتیں دے رہا ہے, قریبی رشتہ دار بیچارے بھوکے مر رہے ہیں, باہر بڑا سخی بنا ہوا ہے, نہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ جو قریبی رشتہ داروں کو دیا جائے نا وہ دوہرا اجر رکھتا ہے, ایک صدقے خیرات کا, دوسرا صلہ رحمی کا, دوسرا صلہ رحم. فرمایا ذوی القربا والیتاما, پھر یتیموں کو دیکھیں جس کا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا اور وہ نابالغ بچہ ہے. یتیم نابالغ بچے کو کہتے ہیں, جب بالغ ہو جائے پھر وہ یتیمی سے نکل جاتا ہے. فرمایا والیتاما, یتیموں کو, نابالغ بچوں کو جن کا باپ سر پہ نہیں ہے, کمانے والا کوئی نہیں ہے, وہ بیچارے مجبور ہیں, ان کا خیال کرے اور ان کو دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا, جیسے دو انگلیاں اکٹھی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں. فرمایا یتیموں کا خیال کرو. آگے فرمایا والمساکین, مسکینوں کا جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے, جو لقمے لقمے کو ترس رہے ہیں. فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ. سخت بھوک والے دن اللہ فرماتے ہیں یتیم کو کھانا کھلایا کرو, مسکین کے پیٹ کے اندر لقمہ ڈالا کرو. میں نے کئی دفعہ آپ کو پہلے بھی سنایا, ایسے 3 4 5 سال شاید ہو گئے ہیں پہلے کی بات ہے, وہ مجھے منظر نہیں بھولتا. 2 واقعے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے یہاں ترامڑی میں. ایک وہ کہ رات گئے ایک آدمی, جب ہم ادھر اوپر رہتے تھے یہاں پہ ایک بابا جی مزدوری کے لیے آتے تھے, رات گئے مسجد میں بیٹھے, تو مجھے دل میں خیال ہوا, میں نے جا کر پوچھ لیا کہ آپ خیریت ہیں, کوئی دکھی ہیں, پریشان ہیں, کیوں؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, اللہ کا شکر ہے. لیکن جب میں نے بہت اصرار کیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو نہ رکے. اس نے کہا بارش ہو رہی ہے کتنے دنوں سے, اور میں مزدوری کے لیے آیا ہوں, گھر سے آیا ہوں, جو پیسے تھے وہ گھر دے آیا ہوں, اور آج 4تھا 5واں دن ہے, مزدوری ملی ہی کوئی نہیں ہے. جب مزدوری نہیں ملی تو کھانا کا بھی کوئی نہیں ملا, اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کا تو دل نہیں کرتا. فرمایا کہ مسکین کے پیٹ میں لقمہ. اور ایک وہ رات جس دن سخت بارش برس رہی تھی, یعنی ٹھنڈ تھی سخت, بارش تو تیز نہیں تھی لیکن سخت ٹھنڈ تھی, دھیمی دھیمی بارش برس رہی تھی. تو عشاء کے بعد ایک آدمی کو یہاں گلی میں میں نے پھرتے تھا, کوئی مزدور تھا بیچارہ, اور پھر کئی گھنٹے بعد کسی کام سے پھر جو میں باہر نکلا تو پھر ادھر دیکھا, تو میں نے اس سے کہا خیریت تھی, آپ کیوں اتنی دیر سے یہاں پہ ٹھنڈ میں کھڑے ہیں؟ کہنے لگا جی نہیں کوئی مسئلہ نہیں, خیریت ہے. میں نے جب بار بار اصرار کیا تو وہ بھی رونا شروع ہوا. اس نے کہا یہی مسئلہ ہے کہ مزدوری ملی کوئی نہیں ہے, اب گھر جاتے شرم آتی ہے کہ بچوں کو کیا کہوں گا, دیر اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ سو جائیں تو بعد میں گھر جاؤں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا خیال کرو. کیا وہ دن قیامت کے مالداروں کا گریبان نہیں پکڑیں گے کہ ہمارے گھر کے اندر ایسے دن میں بالخصوص کئی ڈشیں تیار ہیں جو بچ جاتے ہیں, ہم پھینک دیتے ہیں, اور بعض وہ غریب بھی ہے جس کو لقمہ پیٹ میں ڈالنے کے لیے نہیں میسر ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ کام کرو, انہی باتوں پہ نہ جھگڑتے رہو, منہ ادھر کرنا ہے یا ادھر کرنا ہے. مسکینوں کا خیال کرو. وابن السبیل, مسافروں کا خیال کرو. ایک مسافر ہے, گھر میں تو اس کے مال پیسہ ہے لیکن اب یہاں پہ آیا ہوا ہے آپ کے پاس, اس کا احترام کرو, اس کا خیال کرو, اس کی ضروریات کا دھیان کرو. مسافر کو عزت کی نگاہ سے دیکھو. والسائلین, اور سوالیوں کو. بعض تو وہ مسکین ہیں جیسے میں نے ابھی مثال دی ہے, بیچارے پیٹ کاٹ لیتے ہیں, بھوکے مر جاتے ہیں, ہاتھ نہیں پھیلاتے کسی کے آگے. ایسوں کا زیادہ خیال کرنا. اللہ نے پہلے ذکر ان کا کیا, پھر سائلین کا ذکر کیا. بعض ہوتے ہیں مانگنے والے, اور اللہ معاف فرمائے آج کل تو پیشہ بن گئے. اگر کسی کے بارے میں 100% یقین ہو کہ یہ پیشہ ور ہے, اس کو تو بالکل نہیں دینا چاہیے. وہ غلط کام کر رہا ہے, اس کے ساتھ الٹا تعاون نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے تاکہ وہ ایسا کام نہ کرے, اس سے باز آ جائے, سمجھانا چاہیے. لیکن اگر کسی کے بارے میں نہیں پتہ تو اللہ کے نام پہ جو مانگتا ہے اس کو دینا بھی چاہیے. مانگتا اللہ کے نام پر ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا, باپ کے ساتھ ہم جا رہے تھے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. ایک آدمی نے کہا اللہ کے نام پر کچھ دے دو, تو والد صاحب نے اس کو کچھ دے دیا جو توفیق تھی. تو میں نے کہا ابو جی میرے خیال میں تو یہ حقدار نہیں ہے. تو والد صاحب نے کہا نام اللہ کا لیا ہے, نام اللہ کا لیا ہے, حقدار ہے یا نہیں یہ اس نے خود جواب دینا ہے, ورنہ دیکھا جائے تو ہم اللہ کی رحمتوں کے کہاں حقدار ہیں. حقدار تو ہم بھی نہیں ہیں.
اللہ تعالیٰ رحم فرما رہا ہے نا، اس نے اللہ کا نام لیا ہے، مجھے پتہ نہیں ہے کہ حقدار ہے یا نہیں ہے، لیکن نام اللہ کا لیا ہے، اگر پتہ ہوتا تو ٹھیک ہے پھر تو اور بات تھی، اس لیے میں نے اللہ کا نام رکھ کے اس کو دے دیا ہے۔ تو فرمایا کہ وَالسَّائِلِينَ، جو اللہ کے نام پر سوال کرے ان کو بھی کچھ دے دیا کرو۔ وَفِي الرِّقَابِ، رقب گردن کو کہتے ہیں، گردنوں میں گردنیں چھڑانے کے 3 مطلب ہیں۔ نمبر 1 غلام آزاد کرنا، نمبر 2 قیدی چھڑانا، اور نمبر 3 قرض والے بندے کے ساتھ تعاون کرنا تاکہ اس کی گردن آزاد ہو جائے۔ یہ 3 باتیں ہیں، غلام چھڑانا، قیدی چھڑانا، اور قرض والا آدمی جو ہے اس کے ساتھ تعاون کرنا تاکہ وہ قرضے سے اس کی گردن کیا ہو جائے، آزاد ہو جائے۔ تو فرمایا کہ یہ مالی کام کرو۔ اس کے بعد عبادات، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، بدنی عبادت نماز قائم کرو اور مالی عبادت زکوٰۃ ادا کرو۔ دیکھو جی، پہلے اللہ تعالیٰ نے مال کے صدقہ خیرات کا حکم دیا، وہ نفلی صدقے تھے، زکوٰۃ کا حکم بعد میں دیا۔ معلوم ہوا کہ صرف فرض زکوٰۃ سے ہی کافی نہیں ہے، اس کے علاوہ نفلی صدقات بھی کرنے چاہیے۔ سخی بندہ تب شمار ہوتا ہے اللہ کے ہاں، سخی تب شمار ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا نا وہ تو بخیل ہے، اور بخیلوں کے لیے احادیث میں قرآن میں بڑی وعید ہے، وہ تو سزا کا حقدار ہے، اس کو تو سزا ملے گی۔ جو زکوٰۃ دے دیتا ہے اب وہ بخل سے نکل گیا، لیکن سخی نہیں شمار ہوا جب تک وہ خیرات بھی نہیں کرے گا، نفلی صدقات بھی نہیں دے گا۔ جب وہ نفلی صدقات دینا شروع کرے گا اب وہ کیا ہے، سخی بھی بن جائے گا۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، نماز بھی قائم کرو، زکوٰۃ بھی۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اب آگے اخلاقیات، اور اپنے وعدے کو پورا کرنے والے، اذا عاہدوا، جب وہ وعدہ کرے۔ وعدہ پورا کرنا یہ بھی لازم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، وعدہ پورا کرو، وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ جان چھڑانے کے لیے وعدہ کر لینا، چلو جی پرسوں یہ کر لیں گے، کل یہ کر لیں گے، ابھی تو جان چھوٹے ہیں، پرسوں آیا تو دیکھا جائے گا، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اللہ اس سے بچنے کی توفیق عطا۔ تاہم اس کا کفارہ نہیں ہے، مالی کفارہ نہیں ہے۔ مالی کفارہ قسم پہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے قسم اٹھائی نا کہ اللہ کی قسم میں کل یہ کام کروں گا، اور کل وہ نہ کر سکا، تو پھر اس پہ قسم توڑنے کا کفارہ ہے، یعنی وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 3 دن کے روزے رکھے، لیکن اللہ کے نام کی قسم کھائے اور نہ پوری کر سکے، اس پر وعدہ خلافی کا ایک گناہ ہے۔ جس بندے سے آپ نے وعدہ کیا اس سے بھی معافی مانگیں، وہ بھی معاف کریں، پھر اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگے تو انشاءاللہ اللہ معاف کرے گا۔ اور اس کو گناہ سمجھیں، یہ نہیں کہ کفارہ نہیں ہے تو اس کو گناہ ہی نہ سمجھو، گناہ کبیرہ گناہ ہے لیکن کفارہ کوئی نہیں ہے۔ فرمایا کہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء، اور صبر کرنے والے، فی البأساء والضراء، باس اور ذرا دونوں کا مطلب ہے سخت تکلیف، لیکن باس مالی تکلیف کو کہتے ہیں اور ذرا جسمانی تکلیف کو کہتے ہیں۔ مال میں اگر کوئی کمی آ گئی، کاروبار میں نقصان ہو گیا، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، کوئی جناب پیسے ٹکے کے اندر نقصان ہو گیا تو اس میں بھی صبر کرے، بھئی اللہ کی طرف سے تکالیف آتی رہتی ہیں۔ اور جسمانی طور پر بندہ بیمار ہو گیا، سر درد ہو گیا، بخار ہو گیا، تو فرمایا کہ اس پر بھی کیا کرے جی، صبر کرے۔ وحین الباس، اور لڑائی کے وقت جب جہاد میں جائے اور دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہو تو وہاں جو تکلیف آئے اس پر بھی صبر کرے، چونکہ سورۃ البقرہ کے مضامین میں جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے اور اس سے آگے انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے، اس لیے یہاں پہ ابتدائی طور پر جہاد کی لڑائی کا تذکرہ بھی فرما دیا کہ وہاں پر بھی صبر کرے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس کے اندر یہ صفات ہو، ایک دفعہ میں پھر دہراتا ہوں، ایمان ہو اللہ کے ساتھ، آخرت کے دن کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ، اللہ کی محبت میں مال دیتا ہو، قریبیوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو گردنیں آزاد کرنے میں، نماز کا اہتمام کرتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، وعدہ پورا کرتا ہو، ہر تکلیف میں چاہے مالی ہو چاہے جسمانی ہو صبر کرنے والا ہو، لڑائی کے وقت بھی صبر کرنے والا ہو، جن لوگوں کے اندر یہ صفتیں ہونا، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ سچے بھی ہیں، یہی لوگ تقوی والے بھی۔ سورہ بقرہ میں شروع میں فرمایا تھا نا ھدی للمتقین، یہی لوگ متقین ہیں جن کے اندر یہ صفتیں آ گئیں، اللہ ہم سب کے اندر یہ پیدا فرمائے، یہی سچے بھی ہیں، ایمان کے دعوے میں یہی سچے ہیں۔
اور یہی تقوی والے بھی ہیں۔ اللہ میں سچا بھی بنائے، اللہ میں تقوی والا بھی بنائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم، نہیں نیکی یعنی ساری نیکی یہی نہیں، ان تولوا وجوہکم کہ پھیر لو تم اپنے چہروں کو، قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی جانب، ولکن البر، اور لیکن نیکی والا تو وہ شخص ہے من آمن باللہ، جو ایمان لایا اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کے ساتھ، والملائکہ اور فرشتوں کے ساتھ، والکتاب والنبیین اور کتاب اور نبیوں کے ساتھ، وآت المال علی حبہ اور دے مال کو اس کی محبت پر، ذوی القربى والیتامى والمساکین قریبی رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کو، وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب اور مسافروں اور مانگنے والوں اور گردنیں چھڑانے میں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ اور قائم کرے نماز کو اور ادا کرے زکوٰۃ کو، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا اور پورا کرنے والے اپنے وعدوں کو جب وہ وعدہ کرے، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ اور صبر کرنے والے تنگ دستی میں اور تکالیف میں، وحین الباس اور لڑائی کے وقت، اولئک الذین صدقوا یہی لوگ سچے ہیں، واولئک هم المتقون اور یہی لوگ تقوی والے ہیں۔